बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिर्रा। मैं उसामा जाहिद हूँ। पंजाब की बदलती सियासत ने एक नया रुख ले लिया है। एक तरफ तहरीक इंसाफ के पंजाब के सदर हमाद अजहर ने कुछ ही देर पहले अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। इसके अलावा पंजाब से मज़ीद इस्तीफ़ों की भी बात गश्त है और दूसरी जानिब दावा किया जा रहा है इमरान खान के वकला टीम की जानिब से कि इमरान खान ये ईद अपने घर में अदा करेंगे। दूसरी जानिब मुख्तलिफ़ तरह की अफवाहें और ख़बरें इस वक्त गर्दिश में हैं और इस वक्त बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करने वाले सहाफ़ी मसूद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब, आप इस वक्त कवर कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, तो वहाँ पे तहरीक इंसाफ के आपके रहनुमाओं से गुफ्तगू हुई है, तो कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है आज के दिन के हवाले से? कोई सॉफ्ट कार्नर हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ केसेस के अंदर रिलीफ मिला है, लेकिन एक जो खबर है जो सबसे पहले है कि बुशरा बीबी के वॉशरूम के अंदर जो है वो कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। ये उनके वकील पंजोता जो है, नईम हैदर पंजोता, उन्होंने ये गुफ्तगू करते हुए एक्सक्लूसिवली ये बात बताई कि जो बुशरा बीबी हैं उनके वॉशरूम के अंदर भी जो है वो कैमरे लगा दिए गए हैं और ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमर है जिसकी जितनी मजम्मत की। उनका कहना था कि हम जो है वो इसके तो ऊपर मसूद चौधरी साहब, इस तरह की अदालत जा रहे खबरें हैं। मरीम नवाज के हवाले से भी आई थी जब वो गिरफ्तार हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और मरियम नवाज के हवाले से भी इस तरह की खबरें आई थी और उसके ऊपर भी बहुत शोर मचा था। देखें, खवातीन को अगर वो हाउस अरेस्ट हो या कहीं पर भी अरेस्ट हो, उनके ऊपर इस तरह की सर्वेलेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए कि उनकी प्राइवेसी ही हर्ट हो। और दूसरा ये कि रमजानुल मुबारक है, बल्कि कोई भी मुअज़्ज़म मुआशरा जो है वो इस तरह की किसी भी बात की इजाजत नहीं देता। जी। मोहम्मद इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। इकबाल साहब, जो ये खबरें आ रही हैं कि बुशरा बीबी के वॉशरूम में कैमरे लगा दिए गए हैं, ये मुनासिब अमल है? क्या आप अपनी गवर्नमेंट से ये इस फैसले के साथ खड़े होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बात ये है कि ये हाउस अरेस्ट हैं बेगम साहबा, और बातें कर रहे हैं कि जी कैमरे लगे हैं जी वॉशरूम में। ऐसा ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल ऐसा। और फिर ये मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान है। ये मुल्क जो है ये औरतों की इज्जत करने वाला मुल्क है। यहाँ पे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी लेडी के वॉशरूम में कोई कैमरा लग जाए। ये इम्पॉसिबल है। ये ऐसे बातें हैं और ये वैसे लोग इकबाल बातें साहब, बनाते हैं एक और सवाल करूं यहाँ पे। मुल्क को बदनाम करते आपने बात हैं। की कि ये इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे औरतों की इज्जत करनी चाहिए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो औरतें हैं, क्या वो इस्लामी नहीं है या पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं है? क्योंकि जिस तरह से उन्हें घसीटा गया, इस गिरफ्तार औरत किया गया देखें, और एक तरफ से उन्हें अदालत रिलीफ देती है तो बाहर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये भी तो इसी मुल्क के अंदर हो रहा है। नहीं 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 नहीं, आप देखें, बात ये है कि कैमरा किसी के वॉशरूम में लगाना अलग बात है, अरेस्ट करना अलग बात है। देखिए, अगर आप जुर्म करेंगे तो वो चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, जब आप पाकिस्तान के कानून को तोड़ेंगे तो वो उसमें फिर तफरीक नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी एज है औरत होने का, तो उसमें आप देखें कोई भी पाकिस्तान में ऐसा पॉसिबल है कि औरत अगर रेस्ट है और उसको उसके वॉशरूम में कैमरा लग जाए? ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। और ये पीटीआई वाले हमारे दोस्त जो हैं तो सियासी दोस्त ही ना, इनको असल में पाकिस्तान को बदनाम करने वाली कोई भी बात हो, वो छोटी या बड़ी हो, उसको इन्होंने लाजमी जो है ना वो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे लेके आने का एक अलग ही एक इनको मजा आता है। हालांकि ऐसी बातें नहीं जो होती नहीं है उनको करना भी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे पाकिस्तान का इमेज जो है वो अच्छा नहीं होता। वो हमारा जो एक इस्लामी मुल्क होने का आजाद है हमें, और फिर हम बाद वो इस्लामी मुल्क हैं जो एटमी पावर इस्लामी मुल्क ठीक है। है। इस तरह के मुल्क में ऐसी बातें जो हैं हमें जेब नहीं देती, ये जो पॉसिबल है ठीक ही है। नहीं, उस पे बातें करना ऐसे ये अच्छी रवायत नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा मसूद चौधरी साहब, डोनाल्ड लू ने इमरान खान के तमाम तर इल्ज़ामात को अक्सर मुस्तरद कर दिया है। एक तरफ से साइफर केस की समाअत भी सोमवार तक मुलतवी कर दी गई है, वो फैसला भी आने को करीब है। तो जो डोनाल्ड लू की आज की गुफ्तगू है, वो क्या साइफर केस पे असरअंदाज हो सकती है?
جی سائفر کیس کے اوپر باقاعدہ طور پر اثر انداز ہوگی. یہ ہمارے ذرائع یہ بھی دعویٰ کرتے پائے جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو فیصلے اس وقت عدالتیں کر رہی ہیں وہ کسی بھی طرح سے آزادانہ اور منصفانہ نہیں ہے. ہر طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایک سائڈ کو نوازا جا رہا ہے جبکہ دوسری سائڈ کو پنچ کیا جا رہا ہے. 2018 میں جب ہمارے نون لیگ کے دوست یہی الزامات لگایا کرتے تھے تو اس وقت بھی ہم یہی بات کرتے تھے کہ آنے والے وقت میں یہ باتیں جو ہیں وہ ان کے لیے پرابلم کریٹ کریں گی. آج پی ٹی آئی انہی جو ہے وہ باتوں کو کرتی پائی جاتی ہے اور جوابی طور پر بھی انہی طرح کی باتیں اسی طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. ایک فلک آف اے پین جو ہے وہ حسن اور حسین نواز کے اوپر بنائے گئے ریفرنسز جو ہیں وہ کینسل ہو گئے جبکہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو عدالتوں کا سامنا اس وقت کرنا پڑ رہا ہے. جبکہ ماضی میں بھی یہی ہوا تھا کہ 2018 میں بھی اسی طرح سے ریسیونگ اینڈ کے اوپر نون لیگ تھی اور جو اگریسر اینڈ پر جو ہے وہ پی ٹی آئی تھی. آج فلپ فلاپ ضرور ہے اور چیزیں تبدیل ضرور ہوئی ہیں لیکن بدلا سب کچھ بدلا ہے لیکن تیرے شہر کا موسم نہیں بدلا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا ویسے اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب نے نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک بات کی کہ جنرل باجوہ نے انہیں دھمکیاں دیں، منتخب وزیر خارجہ ہوں، داخلہ ہوں، وزیر دفاع ہوں، اس طرح کی دھمکیاں ملنا کیا مناسب عمل ہے؟ آپ خواجہ آصف صاحب کے بیان کی تردید کریں گے یا تائید کریں گے؟ میرے خیال میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے نا کہ آپ نے ایک 1/3 میجورٹی کے وزیر اعظم کو ایک نامعلوم کیس میں کہ جی وہ ہوائی جہاز جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا. میاں محمد نواز شریف نے سال ٹنڈے بٹھائے ہوئے تھے اور اس کے پاس کوئی جنرل 10-12 جنرل بیٹھے ہوئے تھے اور جناب انہوں نے جو ہے وہ ہوائی جہاز جو ہے وہ اغوا کر لیا. وہ یہ دھمکی تھی نا، یہ دھمکی تھی. تو یہ تسلسل چلا آ رہا ہے، وہ بات صحیح کر رہے ہیں. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب بینظیر تو پھر صاحبہ نے اور سیاستدان پاکستان اسی مسلم دروازے پر جا کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ اب جو مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ تو نہیں تھا، مینڈیٹ تو عمران خان کا تھا، تحریک انصاف کے ساتھ تھا، آپ اس دفعہ پھر جا کے انہی راستوں پہ جا کے بیٹھ گئے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. مینڈیٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ تحریک انصاف کا تھا اور تحریک انصاف کو آفر کی گئی کہ آپ گورنمنٹ بنا لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی اور پارٹی کو اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے. جب انہوں نے جواب دے دیا تو پھر دیکھیں دو پارٹیوں نے جو میجر پارٹی تھیں انہوں نے مل کے حکومت بنا لی نا. نا تو سر، پھر اس سے تھوڑا سا پیچھے آئیں، فارم 45 اور 47 پہ آئیں نا. جی بالکل ٹھیک ہے. فارم 45 اور 47 کا جو رونا رویا جا رہا ہے اس میں دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ عدالتیں ہماری ہیں. اگر ہم ان عدالتوں پہ اعتماد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ عدالتیں ہیں نا. آپ ہائی کورٹ میں جائیں، آپ سپریم کورٹ میں جائیں، آپ اپنا حق لینے کے لیے لڑیں، آپ عدالتوں میں لڑیں. آپ کی تو پارٹی اب وکیلوں کی پارٹی ہے نا. جب وکیلوں کی پارٹی ہے تو آپ لڑیں نا، کیس لڑیں. اگر آپ سچے ہیں تو واضح ہو جائے گا کہ فارم 45 جو ہے وہ جنون ان کا ہے یا فارم 47 جنون مسلم لیگ نون کا ہے یا پیپل پارٹی کا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کو صرف یہ ہے کہ آپ کو پاکستان کا سوچنا ہے اور اگر پاکستان کا آپ سوچیں گے تو پھر ہی بات بنے گی. اور اگر آپ اپنی مسجد کی اینٹ پہ بیٹھیں گے نا تو پھر میرے خیال میں یہ پاکستان کبھی ترقی بھی نہیں کرے گا. کیونکہ جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم نہیں کھیل رہے تو ہم ویسے اقبال صاحب، مریم نواز صاحبہ نے کبھی کہا تھا کسی دور میں کہ وہ راستہ مجھے بھی آتا ہے، اس راستے میں تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے، وہاں پہ بوٹ پالش کرنے پڑتے ہیں، اس طرح کے الفاظ انہوں نے خود ادا کیے. آج جب وزیر اعلیٰ بنی ہیں، پنجاب کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، تو وہ بیان تو یاد آتے ہوں گے کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو بھی اور یقینی طور پہ مریم نواز صاحبہ کو بھی. اقبال صاحب سے رابطے کی کوشش کرتے ہیں. مسعود چودھری صاحب، کیا سمجھتے ہیں جو جماعتیں اقتدار میں آتی ہیں تو الگ طرح کا بیانیہ سامنے آتا ہے اور جب اقتدار سے باہر آتی ہیں تو الگ طرح کا بیانیہ سامنے آتا ہے، عوام پھر بھی انہی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، تو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد 2024 کے انتخابات کے بعد عوام کی کوئی رائے بدلتی دیکھ رہے ہیں آپ؟
اسامہ سفید بال ہو گئے رپورٹنگ کرتے ہوئے، اور اسی تجربے کی بنیاد پر میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل ایونیو کے ارد گرد جتنی عمارتیں ہیں ان کے اندر جتنے بھی افسرانے بالا آ کر بیٹھیں گے، چاہے وہ منتخب ہوں یا بیوروکریٹ ہوں، ان کی سوچ ایک ہی طرح کی ہوگی، ان کا کام کرنے کا طریقہ بھی ایک ہی طرح کا ہوگا، ان کا سب کچھ ایک ہی طرح کا ہوگا۔ اگر وہ ووٹ کسی بھی نام پر لے کے آئیں، وہ روٹی کپڑا مکان ہو، وہ آٹا چینی دالیں معیشت خوشحالی کسی بھی معاملے پہ ہو، کسی بھی بات پہ ہو، جب وہ کانسٹیٹیوشنل ایونیو پر آ کے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر آ کے بیٹھ جائیں گے، جو چیف جسٹس پہلے جو مرضی بیانات دے، جب وہ سپریم کورٹ کے اندر آ کے بیٹھ جائے گا، سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بن جائے گا جو جج، وہ بھی اسی طرح بیان دیں گے، چیف الیکشن کمشنر اس کے بھی بیانات اسی طرح کے ہوں گے جو ہمیشہ سے نظر آتے ہیں اور ہمیشہ سے نظر آتے رہتے ہیں۔ کوئی تبدیلی کی جو نوید سنائی جاتی ہے وہ میرا خیال ہے کہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے زیادہ ہوتی ہے، حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اقبال صاحب دوبارہ تشریف لے آئے، میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر لندن جا رہے ہیں واپس عمرہ کرنے کے بعد، یا وہ فیک نیوز ہے؟ ہمیں کوئی تو کنفرم کر دے۔ جس سے پوچھتے ہیں وہ اپنی مرضی کی بات بتاتا ہے۔ اسلام ہاں آباد کے ویسے یہ اندر بڑا اس زبردست کے منصور اوپر چودھری صاحب، اقبال اسلام صاحب آباد کے میاں اندر صاحب واقعی لندن جا کر واپس بھی آئیں گے یا عمرے کے بعد لندن ہی رہ جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی میاں محمد نواز شریف صاحب لندن بھی جا سکتے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ عمرہ تو انہوں نے ہر روزوں میں کرنا ہے۔ یہ آپ آخری اشرا جو ہوتا ہے وہ جہاں بھی ہوتے ہیں وہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ روزہ رسول پہ حاضری ضرور دیں۔ یہ تو ڈیفینیٹلی سیدھی سی بات ہے، اس میں تو کوئی کسی قسم کا بہام نہیں ہے نا، اور آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے اور عوام کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر وہ عمرے پہ جائیں گے تو لندن میں اگر وہ 10 دن کے لیے یا 5 دن کے لیے قیام کر کے آ بھی جائیں گے تو اس میں کیا کون سی بڑی بات ہے؟ مجھے یہ بتا دیں، وہ بڑی بات ہے؟ نہیں، لیڈر جو اب ہے ہم یہ کہہ وہ سکتے ہیں بات ان کا انتخابات کے لندن میں بعد کی جانا یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے اور لگ بھی ایسے رہا ہے کہ شاید آفیشلی طور پہ میاں نواز شریف سیاست سے ریٹائر ہو گئے ہیں، دوبارہ وہ سیاست کی طرف شاید رخ نہ کریں، ان کا آخری الیکشن کنسیڈر کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ لندن جا کے بیٹھیں گے، اپنی چھٹیاں انجوائے کریں گے، باقی یہ لائف بھائی جان گزاریں سب گے۔ کی خام پاکستان میں خیالی تو ہے۔ خیر وہ اس طرح یہ میں آپ کو بتا دوں جو موجودہ کہ صورتحال میں تو رہنا پسند نہیں کریں گے۔ لیڈر بھائی جان اس وقت جو لیڈر ہے نا وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے میاں محمد نواز شریف۔ اس کے ویژن کے مطابق پارٹی چل رہی ہے اور اس کے ویژن کے مطابق ملک چل رہا ہے، اور وہی چلا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں وہی چلا رہے ہیں، وہ قومی اسمبلی کے سر ممبر شیخ ہیں۔ رشید صاحب نے ایک بات کی تھی، ہمیں مذاق میں لگی اور ہم نے اڑا کے رکھ دی، لیکن اب وہ ان کے بیان یاد آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نون سے شین نکلتی دکھائی دے نہیں رہی، نون سے شین نکل گئی ہے، اور انتخابات سے پہلے اخبارات میں وزیر اعظم نواز شریف کی بڑی بڑی ہیڈ لائنز تھیں، تو بعد میں میاں شہباز شریف جو ہیں وہ بطور وزیر اعظم بن کے سامنے آئے، تو نون سے شین تو نکل گئی نا، پھر واضح ہو گیا۔ بھائی جان ایسی کوئی بات نہیں ہے، دیکھیں یہ تو باتیں ہیں نا، نون سے شین کیسے نکل آئی؟ میاں محمد نواز شریف کی بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں، تو نون سے شین کیسے نکل آئی؟ یہ آپ پتہ نہیں کن لوگوں کی باتیں سن کے سارا دن آپ مطلب کہ یہ باتیں ایسی کرنی شروع کر دیتا ہے میڈیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کی جو لیڈرشپ ہے وہی اس کی زیر سایہ جو ہے وہ پاکستان۔ آپ کو آواز آ رہی ہے جی میری؟ جی جی میں آپ کو سن رہا ہیلو ہوں، آپ کی آواز جی، بالکل سامنے میری کلیئر آواز آ آ رہی رہی ہے ہے جی؟ اقبال صاحب۔ جی میں دیکھیں ان کے جو لیڈر ہے ہمارا میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، ان کے ویژن کے مطابق جو ہے وہ پارٹی چل رہی ہے، ان کے ویژن کے مطابق حکومت بنی ہے، ان کے ویژن کے مطابق حکومت چل رہی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ لوگوں کے دل کی جو بات ہے نا، یہ جو چند ایک لوگ ہیں وہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ میاں محمد نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب اقبال صاحب ایک ایک بات بتائیں، مسلم لیگ نون نے کہا تھا اقتدار ملا جنرل باجوہ کو کٹہرے میں لے کے آئیں گے، جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کٹہرے میں لے کے آئیں گے۔ اس حوالے سے بڑے میاں صاحب سے سوال کیا گیا تو مکمل خاموشی دیکھنے میں آئی، تو کیا وجہ ہے؟ اگر اتنے الزامات تھے آپ کے جنرل فیض کے حوالے سے، جنرل باجوہ کے حوالے سے، تو کھل کے کیوں نہیں بات کرتے آپ اور کیوں نہیں آتے عدالتوں میں؟ جی اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔
जो इस वक्त हालात है ना, देखें आप 2014 से लेके 2000 बल्कि 14 से लेके 16 तक आप देखें, और 16 से लेके 2018 तक देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बयान, जितने जितने बयान उन्होंने दिए, उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, अगर उसके बाद हुकूमत हमें मिलती तो ये सारा कुछ बिल्कुल होना था। लेकिन अब हालात ऐसे नहीं है, या तो आप मुल्क को तोड़ लेना, मुल्क की फौज को जो है ना बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दें, तो उसके बाद आप मुल्क चला कैसे सकते हैं। इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि मुल्क तोड़ने का कोई सोच नहीं सकता। खासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई भी नुमाइंदा या कोई लीडर ऐसी बात नहीं कर सकता जिससे हमारे मुल्क को नुकसान हो। इसीलिए हम नहीं चाहते। जो हालात 9 के बाद हुए हैं, आप क्या चाहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी अगर वो अपने बयानिए को टो इस वक्त करेंगे तो क्या पाकिस्तान बच पाएगा? ये ऐसी सर बात बयानिया ना नहीं है करें। तो फिर सियासत में क्या कर रहे हैं? बयानिया के साथ आना पड़ता है। इकबाल साहब, बयानिया नहीं है तो फिर सियासत किस चीज की है? इसी बयानिए के ऊपर तो वो इक्तदार में आए हैं। नहीं 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 नहीं, देखिए बयानिया से भागेंगे तो वोट, जो जो चंद वोट ये मिले उनसे भी दो हाथ धो बैठेंगे। सुन ले, जो बयानिया हमारा था वो काम का था। हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने काम किया, मोटरवेज बनाई, आप लाहौर में काम किया, सर मोटरवे से बाहर निकला है। मैं पिछले ना पाकिस्तान में काम किया। जब से आपने मुस्लिम उस लीग नून के बयानिए इक्तदार में आई गया, ये सिलसिला चलता रहा है। एक भाई मोटरवे से आगे नहीं बात कर सके आप लोग। हमने उस बयानिए पे इलेक्शन नहीं लड़ा, हमने अपने काम पे इलेक्शन लड़ा है। सर आपका काम फार्म 45 में तो नजर नहीं आता। फार्म 47 में शायद आपका काम जो है ना वो 9 फरवरी के बाद डलता हुआ नजर आया हमें। भाईजान गुजरांवाले वाली सीट जो है दोबारा गिनती में हम मुस्लिम लीग नून जीती है ना। सर दोबारा तो गिनती तो जब भी होगी आप जीत जाएंगे, आपका इक़्तिदार में आप बैठे हुए। ठीक है, इस तमाम तर सूरत पे बात कर लेते हैं। मैं छोटी सी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से बाद औरंगजेब बरकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद। ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू जारी थी। जिस तरह से इकबाल साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा कि मैंडेट हमारा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मीडिया में और जो अदालतों में एक बयानिया लेकर बात कर रही है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा औरंगजेब बरकी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। औरंगजेब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को अवाम ने तस्लीम किया, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने उस मैंडेट को बाईपास करते हुए अपनी गवर्नमेंट बनाई है? आप समझते हैं कि इस गवर्नमेंट का एक लॉन्ग टर्म हम देख सकते हैं? बानी चेयरमैन ने आज के बयान में कहा कि गवर्नमेंट 5 से 6 माह की मेहमान है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तल्लक है, उन्होंने बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन किसी लेवल पे भी नहीं लगाई कि इनका मैंडेट नहीं है। सिंध में पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, ओवरवेलमिंग मैंडेट मिला है, और इसी तरह बलूचिस्तान में पहले से बेहतर, हालांकि वी आर नॉट दी ओनली सोल पार्टी जिसने वहां मैंडेट हासिल किया, अलॉन्ग विद नून लीग एंड JUI, वहां अच्छा हमें मैंडेट मिला है और वी हैव एक्सेप्टेड इट। हमें बिल्कुल, मैं खुद इलेक्शन लड़ा हूँ नेशनल असेंबली की लाहौर की सीट से, मुझे लोगों ने वोट नहीं डाला। हमें मैंडेट मुझे लोगों ने वोट नहीं डाला। जो हमारे चंद पार्टी के डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं पीपल्स पार्टी के, भुट्टोइज्म के, सोशलिस्ट, उन लोगों ने हमारे 14 सीटों पे हमें वोट डाला। पब्लिक जो पब्लिक है। बरकी साहब, आपके हलके से फार्म 45 के मुताबिक कौन जीता? मियां अजहर जीत गया। ठीक है, उन्हें फार्म 47 के मुताबिक भी जितवा दिया गया। लेकिन मसला ये है कि एक बयानिया जो इससे पहले हमारे मुस्लिम लीग नून के दोस्त हमारे साथ मौजूद थे ब्रेक से पहले, इकबाल साहब, उन्होंने बात की। एक तो उनसे मेरा सवाल था कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार पाकिस्तान की सियासत में रहा, जिसकी मज़ामत के लिए लामत पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो दौर में रही और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ के हवाले से समझी जाती है। तो तमाम सियासी पार्टियां अगर एक पेज पे आ जाएं तो इस बयानिए को शिकस्त दी जा सकती है जो एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करती है? बिल्कुल दी जा सकती है, मगर जो पार्टियों का स्टेक है, अपना फाइनेंशियल स्टेक्स हैं डिफरेंट
पार्टीज के लीडर्स का, वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि हम इकट्ठे होके एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करें। मैं NA 1 to 9 से कंटेस्ट किया था, मेरे साथ वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी 130 थी नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ के जो कैंप्स लगे हुए थे वहां इक्का दुक्का वोटर नजर आता था, दे वर टोटली डिजर्टेड। तो आप अंदाजा लगा लें कि इलेक्शन के दिन पे टोटल डिजर्शन हो 8 घंटे, तो वो कैंडिडेट कैसे जीत जाएगा। हम तो हार गए, हम तो मान लिया कि जी हमें नहीं मिले। बिलावल साहब ने भी मान लिया कि उन्हें नहीं वोट मिला, वो नहीं कहते कि जी हमारे से बेईमानी हुई है। ये तो जिताया गया है एस्टेब्लिशमेंट ने, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो मैंडेट था थ्रू आउट पंजाब एंड KP के, वो PTI का या इमरान खान का मैंडेट था। आपकी इत्तेहादी है मुस्लिम लीग नून, और ये आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट था। देखो जी, झूठ तो नहीं मैं बोल सकता ना, मैं तो ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। हम तो ग्राउंड रियलिटी में उनका था। ये गवर्नमेंट जो बनी है ये पोस्ट इलेक्शन है, पोस्ट इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट दिए गए उसमें पीपल्स पार्टी क्या ऑब्जेक्ट करेगी जी नवाज शरीफ, वी कांट से जी नवाज शरीफ हार गया। जो हमें अनाउंस किया है उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि वो जीत गया, तो हमने मान लिया जी जीत गया, तो हम तो हार गए हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ऐसी जमात के साथ इल्हा कर लिया जिसके साथ अवामी मैंडेट नहीं था, जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया। बरकी साहब, पार्टी वर्कर इससे नाराज है, इस बात पे पार्टी वर्कर रैंक एंड फाइल इससे नाराज है कि हमने उनसे क्यों हाथ मिलाया है। पार्टी वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से नाराज हैं। तो इमरान खान से अगर इत्तेहाद करना पड़ता तो वो दुरुस्त फैसला होता। अगर उसको मैंडेट के मुताबिक उससे हाथ मिलाते तो दैट वाज शुड हैव बीन इन अकॉर्डेंस विद द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स कि ये वो जीता है, हम वी आर नंबर 2 पार्टी, हम उससे मिल गए हैं, तो देयर वाज नो हार्म। अगर दोनों के साथ मिल सकते हैं तो उनके साथ भी मिल सकते हैं। ANP के साथ भी हमने गवर्नमेंट की है 2008 में, ऐसे को MQ के साथ भी हम मिले हैं, BP के दौर में भी हम मिलते रहे हैं, MQ के साथ भी हमने अलायंस किया था। तो अलायंस तो होते हैं दुनिया भर में, ऐसे कोई बात नहीं है। मगर ये कहना कि अच्छा बरकी साहब, एक चीज वाजे कर दें, मुस्लिम लीग नून के साथ जाने का फैसला बिलावल भुट्टो का था या आसिफ अली जरदारी का था? I can't say. हाँ, टेक्निकली स्पीकिंग मैं बता सकता हूँ। टेक्निकली स्पीकिंग जरदारी साहब हैं प्रेसिडेंट ऑफ 4 Ps जो इलेक्शन लड़ी है। ठीक है। बिलावल साहब हैं चेयरमैन ऑफ 3 Ps जो इलेक्शन नहीं लड़ी। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आज हम कह सकते हैं, टेक्निकली हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने ज्वाइन की है, अपना सपोर्ट किया असेंबली में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को, तो जाहिर है कि वो फिर जरदारी साहब का ही डिसीजन होगा। जरदारी साहब का डिसीजन हो। अच्छा, हमारा एक वैसे एक ख्याल था, मसूद चौधरी साहब एक तज्जिया का हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर कर रहे हैं। मसूद साहब, बरकी साहब ने बात कर दी, बरकी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मैंडेट था, मुस्लिम लीग नून का मैंडेट नहीं था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इल्हाक किया मुस्लिम लीग नून के साथ, तो पार्टी वर्कर्स नाराज हैं। ये बयान तो इनका ब्रेकिंग न्यूज़ बन गया ना? जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मेरी रीडिंग भी इसी तरह ही है। पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है वो हिस्टोरिकली कभी भी पसंद नहीं करता इस तरह के मनूवर को और एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाने को। ये लेफ्ट के लोग समझे जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो ताकत की राहदारियां हैं वो ये बात बार बार बबांगे दोहल कहती पाई जा रही हैं कि अब पीपल्स पार्टी पुरानी पीपल्स पार्टी नहीं रही। लेकिन औरंगजेब बरकी साहब पुराने इलेक्शन लड़ते आए हैं लाहौर से, और ये कम ही जीत पाते हैं। इनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि इन्होंने इलेक्शन हार जाना, लेकिन इनको सेनेट में जगह दी गई माजी में, इस मर्तबा इनको सेनेट के अंदर क्यों जगह नहीं दी गई, एक तो सवाल मेरा ये है। जबकि जो दूसरा सवाल है और इंतहाई अहम है वो ये है, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, हमारे बहुत से बीट रिपोर्टर्स ने जो माजी में
پیپلز پارٹی کی کوریج کرتے تھے، انہوں نے ایوان صدر میں آصف علی زرداری صاحب کے جو حلف برداری کی تقریب ہے اس کی جو ہے وہ اس کا بلیک آؤٹ کیا، یعنی مثلا اس کا بائیک آؤٹ کیا. اس کے بائیک آؤٹ کی وجہ پیپلز پارٹی کا رویہ ہے اور وہ احتجاجاً کیا گیا ہے. میں بہت زیادہ کھل کے یہاں پہ بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اورنگزیب برقی صاحب یہ پیغام اپنی ٹاپ لیڈرشپ تک پہنچائیں کہ اگر صحافیوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا گیا، سینئر صحافیوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا گیا کہ اچھا ان برقی کو سندھ ہاؤس کی برقی ایکسیس صاحب نہ ایک دی تو یہ گئی کلیئر تو کر پھر دیں یہ کہ بہت سب مسائل سے پیدا پہلے ہوں کہ گے آپ کو بھٹو صاحب کے سینٹ لیے. میں اس دفعہ جگہ نہیں دی گئی، پہلے ماضی میں آپ سینٹ کا حصہ رہ چکے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پارٹی ناراض ہے آپ سے؟ نہیں، ہماری ووٹ ہی نہیں ہے، ہمیں ٹکٹ کہاں سے دیں گے؟ وی ڈونٹ ہیو دی اسٹرینتھ، ہمارے پاس اسٹرینتھ ہی نہیں ہے تو ٹکٹ کیا دیں گے؟ محسن نقوی کو اسٹرینتھ مل اور سکتی ہے، دوسرا آپ کو نہیں مل سکتی. مسعود صاحب بات کر رہے تھے، مسعود صاحب نے کہا کہ صحافیوں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں رہا، پیپلز پارٹی کی قیادت کا کیا وجہ ہے؟ کوئی ناراضگی چل رہی ہے؟ سینئر صحافیوں کے ساتھ بھی رویہ جو ہے اس طرح کا ناقابل برداشت ہو سکتا ہے؟ اچھا، میں نے ان کی آئی کونٹ شیئر ان کی، مجھے مسعود صاحب کی نا نہیں آئی، ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے شاید آپ نہیں سن پائے. نہیں سوچ سکے. نہیں، ہمارا رویہ تو بڑا اچھا تھا. ہماری پارٹی کا ایک اصول ہے، آپ نے دیکھا ہے، جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی فوٹو انہوں نے واحد قسم کی ہیلی کاپٹر سے پھینکی تھی، تب سے لے کے آج تک ہم نے کبھی ان کی خواتین کو یا ان کے مردوں کو ہم نے کبھی نہ گالی دی ہے نہ گلوچ دی ہے. پیپلز پارٹی نے آپ نے دیکھا نا ہمیشہ سے رہا. رانا ثناء اللہ جو پیپلز پارٹی کا ایم پی اے تھا، ہمارا دوست دفعہ ایم پی اے بنا 88 میں بھی اور 90 میں بھی، تو اس نے ایک بیان دیا تھا مریم نواز کے خاون کے متعلق کہ ایک ٹکٹ میں دو مزے، تو بی بی نے اسی وقت ایسے اپنی پارٹی سے ایکسپیل کر دیا تھا کہ آپ نے یہ مطلب بلو دی بیلٹ ہٹ کیا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو ہم اور گالی گلوچ بھی ہم نے نہیں کی، نہ پی ٹی آئی اگینسٹ کیا، نہ نواز شریف اگینسٹ کیا. آپ نے دیکھا ہے کہ کسی حد تک پی ٹی آئی نے بھی ہمارے خلاف کوئی گندی زبان استعمال نہیں کی اور نہ ہی نون لیگ نے کی، ٹو بی آنسٹ، پچھلے یہ 4-5 سال میں. اچھا، ویسے اورنگزیب صاحب، آپ جہاں پر اتنی زبردست آپ نے گفتگو کی ہے، یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو لے کے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا 9 مئی کو لے کے اور 9 مئی کے بعد، آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ یہ ٹھیک عمل ہے؟ کیا اس سے پہلے اس طرح کے واقعات نہیں پیش آئے پاکستان میں؟ سپریم کورٹ پہ حملہ بھی پاکستان کی تاریخ کا حصہ رہا ہے. نہیں، جو میری ذاتی رائے ہے، پارٹی کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، میری ذاتی رائے ہے کہ 9 مئی کا جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائی جائے اور جوڈیشل کمیشن کے ساتھ ساتھ پبلک کے جو ہیں نمائندے یا کوئی جرنلسٹ ایسوسیشن آپ کی، ان کے پی ایف یو جے کے وہ بھی انکلوڈ کیے جائیں، کوئی لوئر کمیٹی کا آدمی انکلوڈ کیے جائے، ایک لارج اسکیل بنائی جائے اور وہ اس کی انویسٹیگیشن کرے کہ ایکچوئل کیا ہوا تھا. کیونکہ دیر آر ویری مینی ifs اینڈ بٹس کہ کیسے حملہ ہوا، کیوں ہوا، لوگ کہاں تھے، گارڈ کہاں تھے. تو یہ چیزیں حل کرنے کے لیے ایک دفعہ انہیں کرنا چاہیے. اور آپ کی بات صحیح ہے، انہوں نے سجاد علی شاہ صاحب جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے حملہ کر دیا، دوبارہ فلانگی یہ کیا وہ کیا، اور پھر بھاگ جاتے ہیں اپنا پہلے یہ کرتے ہیں الٹے سیدھے کام، پھر جب پکڑ دکڑ ہوتی تو پھر یہ بھاگ جاتے ہیں سامان لے کے. اور جسٹس سسٹم پاکستان کا از دی ڈسپیکیبل موسٹ تھرڈ ریٹ جوڈیشل سسٹم اس وقت پاکستان کا ہے. آئی ڈونٹ مائنڈ، مجھے چاہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں لگا دیں. ایک دن میں بلیں ہو رہی ہیں حسن نواز تو فلانا نواز، تو باقی لوگ 20 سال کچہریوں کے چکر لگاتے ہیں، ان کو کوئی داد فریاد ان کی نہیں ہے. یہ آئے ہیں فرسٹ کلاس میں بیٹھ کے چارٹر پلین میں اور دوسرے دن کی ضمانتیں ہو گئی ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ 15 سال کی سزا 15 سیکنڈ میں معاف کر دی گئی برقی صاحب. معاف کر دی. اور دوسرا ایک اور چیز ہے برقی صاحب، وہ خواتین کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کے بعد چار دیواری کا تقدس پامال ہونا، خواتین کی گرفتاری، اور گرفتاری کے بعد عدالت ریلیف دیتی ہے لیکن دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. پاکستان کی سیاست کے اندر جو یہ اقدامات شروع کیے گئے ہیں،
یہ تو ختم نہیں ہو گیا. آپ کو لگتا ہے کہ ان اقدامات کو جو شروع کیا گیا ہے یہ ختم ہو سکیں گے پاکستان کی فیوچر پولیٹکس میں؟ دیکھیں جی، یہ نمبر 1 یہ حرکت برما والوں نے بھی نہیں کی، جہاں بڑی وہاں بھی گند ہے بہت زیادہ. یہ صرف ہٹلر نے کیا تھا اس طرح کی حرکتیں. ہٹلر کے بعد دنیا کا خاص میں بھی آئی ڈونٹ نو اباؤٹ صومالیہ اینڈ سوڈان، ادھر ایسی کوئی حرکت شاید کی ہو، مگر کسی بھی ایون انڈر ڈیولپڈ کنٹری میں بھی ایسا نہیں ہوا جو انہوں نے جو ہم نے دیکھنے میں ہے جو ہو رہا ہے. اور ایک سمپل بات ہے، جب ہٹلر کی فورسز ہیڈ ریچڈ دی اپنا انگلش چینل، تو چرچل کو پوچھا کہ اب کیا کریں گے، ہم تو مارے جائیں گے، تو ہمیں آکوپائی کر لیں گے. تو اس نے ایک ہی بات کہی تھی، اینڈ ہسٹوریکل، کہ آر دی کورٹس ان یو کے ڈسپینسنگ جسٹس؟ لوگوں کا یس دے آر. ان کا دین ڈونٹ وری، نتھنگ ول ہیپن. تو اس ملک میں جسٹس ہی نہ ہو، کیا 2 دن میں صبح مطلب آدھی رات کو آپ بنا دیں، آدمی نہیں آیا، اچھا یہ میں کیس کروں، مجھے تو کوئی نہیں دیتا ہے، سرکاری وکیل کہیں گے جو اپنا وکیل کر کے لاؤ. بہت ہی پاکستان اس وقت جی بلائنڈ ہے. آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا. ہم نے تو دیکھے جی جیلیں بھی لی ہیں. ہم نے تو میری ایج جو ہے 75 ہے. اب میں نے تو اپنے یوتھ پاکستان کے لیے قربان کیا ہے 79 آنورڈس. تھانے بھی دیکھیے ہیں، جیل بھی دیکھی ہے، ہر چیز دیکھی ہے. اب نئی جنریشن ہے، اب آئی ڈونٹ نو ان کا کوئی ہے کہ نہیں ہے. ہم تو ٹھیک ہے، جزاک اللہ برکی صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی زبردست بات کی ہے. مسعود چودھری صاحب، برکی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے، جس طرح سے برکی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. برکی صاحب نے بھی کنڈیم کیا ہے خواتین پر تشدد. یقینی طور پہ یہ تو ہمارے لیے ایک بریکنگ نیوز مل گئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، ان کا ورکر جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ جانے پہ ناراض ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا 9 مئی کے بعد، اس کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر کنڈیم کرتا ہے. تو مسلم لیگ نون کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے رہنما اس طرح کے اگر بیانات دینے شروع ہو گئے تو مستقبل میں تو ایک بڑی ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتی ہے. دیکھیں اسامہ، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، جو طے شدہ فارمولہ تھا عمران خان کو نکالنے کا، وہ فارمولہ بلاول بھٹو زرداری کی یہ ٹرم تھی. بلاول بھٹو زرداری سے وہ ٹرم لے کر شہباز شریف کو واپس ریٹرن کی گئی ہے. یہ ہمارے ظاہر ذرائع بار بار یہ بات کرتے پائے جاتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے بامر مجبوری پریزیڈنٹ شپ لی ہے، جبکہ یہ پریزیڈنٹ شپ جو پہلے والا معاہدہ تھا، جو آپسی جس کو لندن پلان کے حساب سے بھی کہا جاتا ہے اور لندن پلان بھی بار بار کہا جاتا ہے، اس کے مطابق آصف علی زرداری صاحب نے پریزیڈنٹ شپ نہیں لینی تھی، بلکہ مولانا فضل الرحمان نے پریزیڈنٹ شپ لینی تھی. تو یہ فارمولہ بیسیکلی پھنس گیا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ الیکشن جو ہے، انتخابات جو ہیں، ان کو کنٹینیویشن، ان کو ڈیموکریسی کی کنٹینیویشن میں چلا دیا گیا ہے. اور اب آگے یہ کوئی بہت آسان حکومت نہیں ہوگی. جس طرح ابھی آپ نے نون لیگ کے رہنما کی بات سنی تو وہ بھی نالاں تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہی ہمارے وزیر اعظم ہیں، اور شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم نہیں ہے. تو یہ ایک انتہائی کیٹیگورک ورڈز ہیں جو یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں. دیکھیں ان کو نہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب اگر سیٹسفائی نہیں ہے اس گورنمنٹ سے، اور لندن پلان کے مطابق، آپ کے مطابق کہ صدر پاکستان بننا تھا، تو پھر وہ بھی کچھ نہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی قیادت کر دے تو کیا کریں گے؟ یہ انہیں دعوت تو دے دی گئی ہے، انہیں دعوت دے دی گئی ہے. میں آپ کو یہ بھی خبر دے دیتا ہوں کہ ان کو جو 2 دن بعد 23 مارچ کی جو ریلی نکالنے کا اعلان کیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے، اس میں مولانا فضل الرحمان کو دعوت دی گئی ہے کہ آپ آئیں، اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی کو بھی دعوت دی گئی ہے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جو اسلام آباد میں ہو رہی ہے اس وقت. جی جماعت اسلامی اور اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام بڑی پارٹیاں، ان کو دعوت دی گئی ہے، تو یقینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی زبردست اسٹریٹجی تیار کر رہی ہوگی. اگر لانگ مارچ میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو لانگ مارچ کہ کیا نکلے گا؟ اس کا چیک اینڈ بیلنس بھی ہوگا، یا اس کی اجازت بھی ملے گی، یا پھر یہ زبردستی ایک مزاحمتی
لانگ مارچ ثابت ہونے جا رہا ہے؟ میرا یہ ماننا ہے کہ سیاست اس وقت تحریک انصاف کے فائدے میں نہیں ہے. تھوڑی سی جو ہے وہ مفاہمت کی سیاست کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح آصف علی زرداری صاحب نے جو سیاست کی ہے وہ آؤٹ آف دا باکس ہے, اور پاکستان کا پہلی مرتبہ کوئی بھی صدر دوسری مرتبہ منتخب ہو کے صدر بنا ہے. یہ پاکستان کے اندر اپنے آپ میں ایک خبر بھی ہے اور ایک جو ہے وہ نیوز بھی ہے. میں اسی وجہ سے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کی جو پولیٹیکل اپروچ ہے اور جو پالیٹکس ہے اس نے سب کو آؤٹ سمارٹ کر دیا ہے. لیکن آنے والے دنوں میں وہ کہاں اپنے آپ کو پوزیشن کرتے ہیں, کنفرنٹریشن میں جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں. ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر آفس کے ساتھ رہی ہے, اور وہ اپوائنٹمنٹس میں ہوتی ہے. ابھی گو کہ 1 سال کی ایکسٹینشن, میں نے آپ کے ہی پروگرام میں آپ کے ساتھ ہی گفتگو کرتے ہوئے یہ خبر بریک کی تھی کہ ایک اہم تعیناتی جو ہے وہ اسی مہینے ہے اور وہ کر دی گئی ہے. ایئر چیف کی ایکسٹینشن جو ہے وہ کر دی گئی ہے, وہ 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے. لیکن 1 سال ہی کیوں, یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے جس کا جواب ابھی اس وقت میں قبل از وقت دینا نہیں چاہوں گا. میں ضرور ناظرین کو یہ اپڈیٹ دیتا رہوں گا, آپ کو بھی دیتا رہوں گا آپ کے توسط سے, کہ وائس نیوز کے ساتھ ہمارے ناظرین جڑے رہیں اور ان کو یہ خبریں جو ہیں وہ ملتی رہیں. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ. مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پیپلز پارٹی کے رہنما اورنگزیب برقی صاحب بڑی خبر دے گئے, اور جسپال صاحب انہوں نے بھی ایک بات کی ہے کہ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے نہیں پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, اور مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم میاں نواز شریف ہیں. تو یہ جو مسلم لیگ نون کا الگ پاکستان ہے تو بتا دیں, اور کیا پاکستان کے وزیر اعظم کو تسلیم کرنا ہے تو یہ الگ بات ہے. لیکن بہرحال تمام تر صورتحال پہ بات ہوتی رہے گی. اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.